آپ شیخ ظفر الحسن صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہے، تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم وعلیکم شیخ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بارک اللہ فیک، بارک اور یہ کہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک، انتم کمان انشاءاللہ۔ وفیکم۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو دینی کتب کے مطالعے کے دوران ہمیں ایک اہم ترین دینی تعلیم یہ نظر آتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں باہم تمام افراد میں ایک دوسرے کے لیے خبرگیری، ہمدردی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ دل میں موجزن رہنا، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے دینی اصطلاح میں تکافل اجتماعی کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تکافل اجتماعی اور یہ کہ اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں اور جو احکام و آداب ہیں، اسی سلسلے میں رہنمائی کی غرض سے آج ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں دعوت سخن دی ہے، لہذا آئیے ناظرین اس سلسلے میں مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ شیخ، التکافل الاجتماعی، اس کا معنی و مفہوم اور اس سے متعلق تفاصیل و احکام و آداب رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ تکافل اجتماعی جو ہے، اس سب سے پہلے تو اس کا معنی اور مفہوم چاہتے ہیں ناظرین کے ذہن میں آ جائے، چونکہ ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ آدمی اردو اصطلاحات سے تقریباً 90% لوگ ناواقف ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہماری مادری زبان تھی، اس پر انسان کو کافی توجہ دینی چاہیے، اور کسی قوم کے بقا کی سب سے بڑی شرط جو ہوتی ہے انسان اپنے اخلاق اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو التکافل اصل میں ایک کفالت سے ہے، اور اجتماعی یعنی اجتماعیت، معاشری، اور کیا کہتے ہیں ایک سوسائٹی۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام تکافل اجتماعی کی بڑی تاکید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خوشی، غمی، پریشانی، مصائب اور مشاکل میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر آئی ہوئی پریشانی کا سدجواب کرے، حصہ بٹائے، اور اگر اس کے اندر یہ صلاحیت اور استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا متحمل ہو جائے، اس کی پریشانی دور کرنے کے خود ذمہ دار ہو جائے۔ یہ اصل میں ہے تکافل، یعنی معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک انسان پر مصیبت یا پریشانی آئی ہے، یا کوئی خوشی یا غمی ہے، تو وہ مصیبت زدہ اپنی نہیں مصیبت سمجھے، بلکہ لوگوں کی ذمہ داری کہ ایک کی مصیبت سارا مسلم معاشرہ اور مسلم برادری اپنی مصیبت سمجھے، اور یہ ایمان کی شرط ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید کی گئی۔ قرآن پاک میں پہلے سورۃ المائدہ کی آیت تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ تعاونو یعنی ہر اچھے اور اجر و ثواب کے اور نیکی کے کام میں منافعت کے لیے ہر مسلمان ایک دوسرے کا مدد کرے۔ بلکہ ہمیں حدیث یاد آئی، امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ اگر انسان تکافل کا یا دوسروں کی مصیبت اور پریشانی میں کام آنے کا جذبہ اور حوصلہ نہ رکھے تو اللہ کے نبی نے اس کو مسلم برادری ہی سے خارج کرنے کا
فتویٰ دے دیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشبہ ناصحا للہ من لم یشبہ ولم یمسی ناصحا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم فلیس منہم۔ اور دوسری روایت کیا ہے بڑی اہم، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ جو انسان صبح شام اس حالت میں نہ کرے کہ اللہ کا خیر خواہ، کتاب کا خیر خواہ، اپنے پوری مسلم برادری کا خیر خواہ اور اپنے حکام اور ذمہ داروں کا خیر خواہ نہ ہو، صبح شام سے مراد 24 گھنٹے ہر وقت انسان اگر مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ضروری ہے کہ 24 گھنٹے زندگی بھر کتاب اللہ کا خیر خواہ، رسول کا خیر خواہ اور اسلام اور اپنی مسلم برادری اور اپنے حکام اور اپنے ذمہ داروں کا خیر خواہ ہو۔ آن فرمایا جس نے ایسا نہ کیا فلیس منہم، گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس سے بڑے الفاظ وہ ہیں جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ مسلمانوں پر کیا حالات گزر رہے ہیں اور کن مصائب اور مشاکل سے مسلمان لاچار ہیں، جو انسان اس کے حل کرنے کی فکر نہ کرے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی شدید وعید۔ اور تقریباً انہی تمام جو میں نے نصوص پیش کی، انہی تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں کر دیا، الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ۔ قلنا لمن ہی یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نصیحت عربی لفظ ہے، اس کا معنی دنیا کی کسی اور زبان میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے کہ انہیں خیر خواہ، نصیحہ، نصح اتنا بامعنی لفظ ہے، کہتے ہیں کہ اردو کسی اور زبان میں اس کا صحیح معنی مفصل کما حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فارسی یا اردو کا جو خیر خواہی ہے یہ 100% اس کا معنی ادا کر سکتا ہے۔ حالانکہ اردو میں نصیحت کسی اور مفہوم میں، کسی اور مفہوم میں اگر دیکھا جائے تو بھی تقریباً کہیں جا کر کے ایک جز بن جاتا ہے، اس کا جڑ جاتا ہے، لیکن عمومی جو ذہن میں تصور آتا ہے وہ وعد و ذرا سا نصیحت وہ نہیں مختلف ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ ذرا دیکھیں خیر خواہی ایک ایسا عام لفظ ہے کہ جو دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی ہمدردی، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں خیر خواہی کا مطلب کہ انسان، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ دوسرے کا بھلا ہی چاہے، دوسرے کا برا نہ چاہے، اور یہی خیر خواہی نصح کا معنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کا خیر خواہ نہ ہو، رسول کا خیر خواہ نہ ہو، کتاب اللہ کا خیر خواہ نہ ہو، اپنے حکام اور ذمہ داروں اور بڑوں کا خیر خواہ اور تمام مسلمانوں کا خیر خواہ نہ ہو، وہ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اردو دان طبقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نصیحت کا جو عام مفہوم اردو میں لیا جاتا ہے تو اس حدیث کو بھی اسی پر محمول کرتے ہوئے ہر وقت نہ وہ حکمت دیکھتے ہیں نہ موقع دیکھتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ لکل مقام مقال، ہر وقت وہ نصیحتیں کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے تقریر کرنے کا نام، لوگوں کو حق بات بتا دینے کا نام کیا ہے؟ وہ نصیحت سمجھا۔ موقع محل بھی نہیں دیکھیں گے اور کس سے کس طرح مخاطب ہونا ہے اس چیز کا لحاظ بھی نہیں ہے۔ حکمہ ختم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ جو حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے بیعت کیا اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر۔ کہتے ہیں کر لیا، اب تو جنت مل جائے گی، اور بیعت کر کے میں چلا جا رہا تھا، کچھ دور گیا۔ یہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ اردو میں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے، زکوٰۃ اور نماز کی پابندی کرنا۔ کہتے ہیں میں بیعت کر کے چلا جا رہا تھا، اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ کے بعد باقی کیا رہ گیا؟ سب کچھ تو مل گیا۔ کہتے ہیں میں کچھ دور گیا تھا، اللہ کے رسول نے بلایا واپس۔ جب آیا تو آپ نے فرمایا دیکھو
تمہاری اقامت صلاح اور ایتائے زکاہ، یہ جو میں نے تم سے بیعت کیا ہے، یہ بیعت میں تم سے اس وقت باقی رکھوں گا کہ جب اس بات پر بھی تم بیعت کرو ان دونوں کے ساتھ کہ ہمیشہ مسلمان کے خیر خواہ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کس قدر اور صحابہ کرام، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کے مطابق آج ہم مسلمانوں کو بھی اللہ وہی توفیق دے، جابر بن عبداللہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ واقعی ہر مسلمان کا خیر خواہ۔ اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدث کبیر جو امام طبرانی ماشاءاللہ کہا جاتا ہے اپنے وقت کے وہ بہت بڑے حافظ تھے، اور متنبی کا نام جو سنا ہوگا، اپنے شاعر کا متنبی سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی حافظ نہیں، لیکن وہ متنبی کہتا ہے جب امام طبرانی سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں، ہم سے بھی زیادہ قوت حافظہ والا آدمی موجود ہے۔ اور بعض لوگوں نے پوچھا امام طبرانی سے کہ من این لک ھذا العلم، امام صاحب اتنا علم کہاں سے مل گیا؟ یہ بس بطور نصیحت کے تذکرہ کر رہے خیر خواہی کے۔ اللہ آج سب کو توفیق دے اللہ۔ حضرت امام طبرانی نے کہا ما نمت علی البواری 30 سنہ، بھائی یہ علم مجھے ایسے نہیں مل گیا، کہتے ہیں اس علم حاصل کرنے میں 30 سال میں نے رات میں سونے میں بستر نہیں استعمال کیا، صرف جس چٹائی پر بیٹھ کر کے حدیث یاد کرتا تھا، لکھتا تھا، اگر تھوڑی سے نیند کا غلبہ ہوتا تو اسی پر لیٹ کر کے تھوڑا سا کمر سیدھی کر لیا، پھر اٹھتا، پھر اس کے بعد میں حدیث لکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ما نمت الا علی البواری 30 سنہ، یہ علم مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بلغ العلا نہیں، من طلب العلا سحر اللیالی، سمجھ گئے نا؟ جو علم ترقی چاہتا ہے اسے رات کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو یہی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معجم کبیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے کا کتنا خیر خواہ ہو، اور واللہ یہی سب، اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہی ایک بڑی خوبی ہے جو سب سے عظیم خوبی کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے لیے، اسلام یہ کہتا ہے تم صرف اپنے لیے نہیں زندہ بلکہ تم پوری مسلم انسانیت کے لیے زندہ ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ کو گھوڑا خریدنا تھا، اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ چلے جاؤ تم ذرا سا گھوڑا خرید لاؤ۔ غلام ذرا تیز و ترار تھا، بیچنے گھوڑے کا مالک بیچنے والے سے کہا کہ گھوڑا بیچو گے کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ کہا اتنے کا تمہارا گھوڑا نہیں؟ کہا اچھا اتنے کا۔ گھٹاتے گھٹاتے 300 کا گھوڑا خریدا، 300 درہم کا، اور گھوڑا لایا مدینہ طیبہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے سامنے پیش کر دیا۔ آقا میں نے بڑا سستا خرید لیا ہے۔ کتنے کا خریدا؟ یہ 300 کا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بیچنے والا کا یہ قیمت لینے کے لیے آیا ہے، میں نے آپ کو پکڑا دیا گھوڑا، آپ قیمت دے دیں گھوڑے کی۔ تو اس سے بلا کے پوچھا یہ اتبیعہ باربعۃ درہم، ب400 درہم، بھائی تم اپنا گھوڑا 400 میں بیچو گے تو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے اتنا پاگل خریدنے والا آدمی نظر ہی نہیں آیا تھا، زیادہ دے رہا ہے، زیادہ دے رہا، اس کو تو اور گھٹا تھا بھائی، 300 کے بجائے 350 لے۔ اور ایک مجھ سے پوچھتا 400، کہا کہ اتمزح بمجھ، کہا کہ نہیں بتاؤ کتنے کا؟ 400 کے بیچو گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اتبیعہ ب500 درہم، اچھا 500 میں بیچے گا؟ اب غلام کو غصہ آتا جا رہا ہے کہ پھر مجھے کیوں بھیجا تینوں نے بازار میں خریدنے کے لیے؟ کہتا کہ ہاں۔ اب بیچنے والا سمجھتا ہے جب مل رہا ہے تو جتنا دے رہا ہے وہ لیتے جاؤ۔ 100 بڑھاتے بڑھاتے کہتے ہیں اتبیعہ ب800 درہم، 800 درہم کو بیچے گا؟ کہا کہ جتنی مرضی آپ کی۔ دگنا ہو گیا، دگنا ہو، 8 بلکہ دگنا سے زیادہ خریدا تھا 300 میں، دگنے سے بھی زیادہ، 500 بڑھایا اور اس کو دے دیا۔ جب وہ چلا گیا تو غلام بڑے غصے میں، آقا یہ کیا مسخرہ آپ کرتے ہیں؟ ہم کو آپ نے وکیل بنایا خریدنے کے لیے، میں تو گھٹا کر کے آپ کے فائدے کے لیے 300 کا خریدا اور آپ بڑھا کر کے 500۔ تو اس وقت امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ نے کہا بیٹے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے رسول سے بیعت کیا کہ روزے نماز بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری قبول کرے گا جبکہ اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ ہو۔ یہ اللہ کی قسم
یہ گھوڑا اگر میرا ہوتا تو میں 800 سے کم میں نہ بیچتا. خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا، ہو سکتا ہے مجبور رہا ہو، پریشان رہا ہو، 300 میں دے دیا. لیکن اللہ کے رسول سے جو میں نے بیعت کیا تھا، اس بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو وہی قیمت دیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کہ جو اس کی اصل قیمت ہے. تو یہ ہمارے اسلاف نے ریکارڈ توڑ دیا اس تکافل اجتماعی کا. فی الحال وقفہ لیں. بارک اللہ حافظ. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، اس سلسلے میں ایک اہم ترین حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلة الرأس من الجسد یعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الرأس. سر کا جسم کے ساتھ جو رشتہ ہے، جی ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ مسند احمد اور طبرانی وغیرہ کی حدیث ہے، بسند صحیح موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد یعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الرأس، او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر مومنوں کے آپسی روابط، آپسی تعلقات اور ایک مومن کے تمام مومنوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے حکیم اور خبیر تھے، اسی لیے ایک بڑی عالیشان مثال کے ذریعے سمجھایا. آپ نے فرمایا ایک مومن کا تعلق یا دکھ درد میں کام آنے والا ویسے ہی ہوتا ہے، احساس کرنے والا، ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی، خوشی اور غمی اور حاجت کو پہچاننے، احساس کرنے والا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان مومن کا وہی تعلق ہوتا ہے جیسے سر کا تعلق کس سے ہے، جسم سے دھڑ کا. دھڑ کا تعلق جیسے سر سے ہے کہ سر جب تک ہے تبھی تک انسان کا دھڑ کسی کام کا ہے، اور اگر سر جدا ہو جائے تو اس جسم کو انسان ایک لمحہ بھی زمین پر رکھنا گوارا نہیں کرتا، رکھ نہیں سکتا. اسی لیے کہتے ہیں سر اڑا دیا، سمجھئے ختم. تو اللہ کے رسول نے اس میں بڑی فصاحت اور بلاغت نے فرمائی، ایک مومن کا تعلق دوسرے تمام مومنوں سے وہی ہوا کرتا ہے جو سر کا تعلق انسان کے پورے دھڑ سے ہوتا ہے. یعنی سر اگر نہیں ہے تو جسم کسی کام کا نہیں، اور اگر ایک مومن دوسرے مومن کا احساس نہ کرے، جدا ہو جائے، انفرادی زندگی گزارے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں او بیرون دریا کچھ نہیں. ایک مومن دوسرے مومن سے ویسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے انسان کا دھڑ انسان کے جسم سے جڑا ہوا ہے. پھر آپ نے اس کی اصل غایت اور مقصد بیان کیا کہ یعلم المؤمن لأہل الایمان. تو دوسرے مومنوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مومن کو وہی بے قراری اور بے چینی پریشانی ہوتی ہے جو سر کے تکلیف سے پوری جسم کو تکلیف اور بے قراری اور بے چینی ہوا کرتی ہے. اور یہ وہی معنی ہے جس کو قرآن پاک میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ. کہا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ احادیث ہیں، جتنی احادیث صحیح ہیں کلھا مقتبس من کتاب اللہ. ہر حدیث کی اصل بنیاد کہاں ہوتی ہے؟ کتاب اللہ. نبی علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور بھائی بھائی بھی کیسے؟ با اتفاق اہل علم ہر انسان کے 2 رشتے ہیں بھائی کے، ایک خونی بھائی نسبی اور دوسرا دینی بھائی. اسلام نے دینی اخوت کو نسبی اخوت پر ہمیشہ مقدم کر رکھا ہے.
اسی لیے ایک بھائی مسلمان ہو دوسرا غیر مسلم تو بھائی نہیں بن سکتا، لیکن ایک مسلمان دنیا کی کوئی کسی جگہ ہو اور اگر تو دنیا کے تمام مسلمان بھائی لوگوں کو یعنی ایک قسم کا دینی بھائی بن جاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اسی کے تشبیہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں دی، ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد یعلم المؤمن لاہل الایمان۔ ایک مومن دنیا کے تمام مومنوں کی تکلیف کا احساس کرتا ہے جیسے کہ سر کی تکلیف کو انسان کے سارے جسم کے سارے اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اور وضاحت کرتے ہوئے صحیحین کی روایت میں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا بیان کر دیا کہ آج ایک انسان، اچھا یہ چیز یہاں اور بتائیں، آپ غور کریں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ فصیح بلیغ یا تو قرآن اللہ کا کلام ہے یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے قرآن میں جو مثالیں دی یا اللہ کے رسول نے جو مثالیں دی وہ ایسی مثال ہے کہ جس میں نہ فلسفہ کی ضرورت ہے نہ بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ ایک ادنا درجے کا انگوٹھا چھاپ انسان سے لے کر کے جو بہت ہی بڑا اسکالر ہوگا، ہر ایک اس مثال کو سمجھ سکتا ہے اور اس مثال میں کوئی نقص پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول نے اخوت ایمانیہ کی جو تشبیہ دی، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار یا بلڈنگ کے مانند ہے۔ اب ایک اندھا بھی سمجھتا ہے اس بلڈنگ میں جتنی چیزیں لگی ہے، سیمنٹ تابوت کی محتاج، سریا جو ہے کھمبے کا محتاج، پورا آپ دیکھ ڈالے ایک چیز ایسی نہیں جو بذات خود اپنا بلڈنگ کا وجود پیدا کر سکے، لیکن ایسی مثال اللہ کے رسول نے دیا کہ اندھا بھی کہے گا واقعی بڑی زبردست مثال ہے، اور بڑا سے بڑا اسکالر بھی کہے گا بڑی زبردست مثال ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح سے ایک بلڈنگ جس مکان میں تم رہتے ہو، دیکھو جتنے میٹیریل مواد لگے ہیں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سپورٹر ہیں، تبھی اس کا وجود ہے۔ اور یہی مثال اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایمان اور اسلام کی دیوار جو ہے، جب آپس میں اسی بلڈنگ کے تمام مواد اور میٹیریل کے مطابق ایک دوسرے کے سپورٹ دو کرو گے، جڑے رہو گے، تبھی یہ اسلام کی دیوار قائم ہے، ورنہ ایمان کی دیوار ختم ہو جاتی ہے، جدا جدا ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ہر اللہ نے فرمایا اس بلڈنگ کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز ایک دوسرے کو قوت بخش رہے ہیں، جوڑ پیدا کر رہے ہیں، مضبوطی پیدا کر رہے ہیں۔ اگر مضبوطی چاہتے ہو تو یہ مسلمانوں دیکھیں یہی چیز مسلمانوں نے بہرحال کافی حد تک ہے، لیکن جتنی ہونی تھی آج مسلمانوں میں رہ نہیں گئی ہے۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا جو بہت بڑا سبب بنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی اسلامی تعلیمات کے چھوڑنے کا، ورنہ اکبر علامہ اقبال کے مطابق اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، خوارد مہجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دورہ شدی، کہتا زمانہ بڑا برا آ گیا ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا؟ اب اکبر علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ نہیں، سب سے بڑا جرم تیرا خوارد مہجوری قرآن شدی، قرآنی تعلیمات، قرآنی حکام، قرآنی آداب اور ہدایات کو تو نے چھوڑ دیا، تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ دنیا بڑی ظلم بگڑ گئی ہے، دنیا نہیں بگڑا، بس اصل میں زمانہ بدل گیا، تو بدل گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دے۔ لیکن اسی حوالے سے جو ایک مشہور حدیث ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو سن لی جائے۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ اللہ اکبر، یہ حدیث صحیحین کی ہے، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ یہاں اس کی وضاحت تو بہت طویل ہے، لیکن ناظرین کے سامنے اتنا، بلکہ بعض روایتوں میں قسم کھائی، واللہ لا یؤمن احدکم،
اور بعد میں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جی تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرنے لگے۔ جی یعنی ایمان کی یہ شرط ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ بلکہ ہمیں حدیث یاد ہے مسند احمد بن حنبل اور طبرانی کی، مسند ابو یعلا کی، یزید بن عبداللہ القسری رضی اللہ تعالیٰ، حدیث کا راوی کا نام ہے یزید بن عبداللہ القسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں آیا۔ اب غور کرنے کی چیز ہے، کہتے ہیں مسلمان ہوا سینکڑوں میل دور، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اپنی جائیداد پراپرٹی چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام کا اعلان کیا۔ ایک عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے، دین سیکھتے رہے۔ تو ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا یزید ماشاءاللہ تم نے ہجرت کیا، یہ کیا وہ کیا، ساری نے کیا، لیکن بتا اتحب الجنہ، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر! آج کا مسلمان کتنا غافل، نفسا نفسی کا عالم، ہر مسلمان اپنا مفاد۔ آج آپ کا پڑوسی سوچتا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے آپ کا آدھا گھر بھی اگر جی ہڑپ کرنا کا کوئی بات نہیں، سمجھے نا، یعنی نفسا نفسی، خود گردی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب کچھ تو کیا لیکن اتحب الجنہ، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ اتنے پاپڑ بیلے، ایمان لایا، ماں باپ کو چھوڑا، عزیز وقاری پراپرٹی سب سے، صرف جنت ہی کے لیے تو آپ نے فرمایا تو ابھی تک تم نے جتنا کیا وہ جنت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتحب الجنہ، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ بھلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتے حتی ان تحب لأخیک ما یحب لنفسک وتکرہ لہ ما تکرہ لنفسک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں جانے کے لیے شرط یہ کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر، اور اپنے لیے جو ناپسند کرتا ہے اسے اپنے بھائیوں کے لیے بھی ناپسند، پھر جنت میں تم جائے گا۔ اور آج تو ہمارے پاس کتنی نیکیاں جو جنت کی بڑی امید لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور اسی پر اگر اس میں بہت کچھ شامل ہے بہت کہ دوسرے کے لیے ہم وہی چیز پسند کیا کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس میں مال و دولت شامل ہے، ترقی کامیابی شامل ہے۔ اسی لیے اس میں ایک لفظ آیا ہوا ہے بعض روایتوں میں لا یؤمن احدکم حتی یحب من الخیر ما یحب لنفسہ۔ جی جی صحیح، خیر اب خیر عام ہے، بالکل، خوشحالی، صحت، مال، اولاد، امن و امان، ہر وہ جائز چیز خیر کی، اور سب سے پہلے چیز دین ہے۔ ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے وہی خیر کی بات ہے پسند۔ اور اسی میں دیکھیں اگر وہ حدیث ناظرین کے سامنے رکھ دے تو زیادہ بہتر ہوگا، بطور اس کے مثال کے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، جس کو امام ابو داؤد نے اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا کہ بھری مجلس میں ایک نوجوان آیا، آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا۔ اللہ اکبر! مسجد نبوی سینکڑوں کے تعداد میں صحابہ، ابو بکر عمر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ نوجوان دور آ کر یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا، ہمیں زنا کی اجازت ہے۔ لیکن اس پر کمال یہ تھا کیا نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے رسول اجازت دیں گے تب میں کروں گا۔ اجازت مانگنے آیا، اجازت مانگنے آیا، بغیر اجازت نہیں کروں، حرام ہے، لیکن صبر نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول اجازت دے دیں گے تو جائز ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اسے دیکھا اور فرمایا ادنو، اور قریبا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے سمجھا شاید اللہ کے رسول نے سنا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ لوگوں کو بڑا غصہ، بات لوگ ماننے کے لیے ادنو اور قریبا، کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول شاید سنے نہیں، قریب ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اذن لی فی الزنا، میں یہ کہہ رہا ہوں میں جوان آدمی ہوں، شادی نہیں کر سکا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو بڑی مہربانی، اور آپ کریں۔ صحابہ کرام مارے غصے میں لال پیلے کہ کیسا بے ادب انسان اتنی بڑے حرام چیز کا تذکرہ اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے، اجازت مانگتا ہے مسجد میں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اتحب لاختک،
سبحان اللہ، یہ ذرا مفصل ہے تو آرام سے آپ کی زبانی سنیں گے تاکہ زیادہ اس کا فائدہ ہو. جی بارک اللہ فیک. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی غرض سے آئیے اپنے محترم مہمان کی جانب رجوع کیا جائے. شیخ وقفے سے قبل آپ وہ اہم ترین حدیث بیان فرما رہے تھے کہ جس میں ایک شخص نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. تو کس قدر حکیمانہ اور دانشمندانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا تھا اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ جی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، فرمایا اتحب لاختک. جی دیکھیے اسی کو کہا جاتا ہے کل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. بصیرہ، اللہ بصیرہ. جی بصیرہ کا ایک معنی بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی بات سمجھے گا کیسے، جی اس کی دل میں اتاری جائے کیسے. بالکل، جیسے دوسری آیت بھی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. جی تو اللہ کے رسول نے کیا تم یہ اگر فوراً جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا بھلا کہتے ڈانٹ اور پھٹکار لوگوں کو کہتے کہ مارو پکڑو اس کو نکالو، جی بے ادب ہے. جی بالکل، لیکن وہ اور اللہ بگڑ جاتا، شاید دین اسلام صحیح جی منحرف ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں سوال کیا، اتحب لاختک، کیا یہ تمہاری اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو یہ کام کہ کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ یہ حرکت کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن کے ساتھ کسی نے کیا تو میرے ماں باپ قربان مار دوں گا اس کو. جی ابھی بھی آپ غصہ نہیں. صحیح. اچھا فرمائے اتحب لامیک، اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، ہرگز نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں یہاں پر فدا ہوں، اپنی ماں کے لیے نہیں. اچھا اپنی خالہ کے لیے پھر وہی جواب، 4 محرمات کا تذکرہ کیا، جی بیٹی، بہن، ماں، 5 خالہ اور پھوپھی، صحیح. ہر ایک کے جواب. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے ذرا بتا، تو اجازت مارا اس عمل کی، نہ اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے، نہ اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے، نہ بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے، نہ اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے. اچھا بتا، اگر تجھے اجازت دے دی جائے، یہی نقطہ ہے اصل میں، اگر تجھے اجازت دے دی جائے تو جس کے ساتھ تم منہ کالا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، پھوپھی ہوگی. اور تو کیسا مسلمان ہے کہ اپنے لیے تو ناپسند کر رہا ہے، دوسروں کے لیے وہ پسند کر رہا ہے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ ایسی زبردست نصیحت. ابو امامہ الباہلی کہتے جوانوں سے میں بھی تھا. وہ جوان سوال کرنے والا تو جوان میں بھی تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائے اور ایسی نصیحت کرنے کے بعد آدمی پانی ہو گیا ہمارے شرم سے. ناظرین کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ جو چیز جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ جو خیر کی چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کریں. اور ان سے ہم باز رہیں کہ دوسروں کو ہم اس چیز کا سبب بنے. بعد اپنے آپ کو بچاؤ، ان کو ناپسند کرو. پھر نبی علیہ السلام چونکہ نوجوان گناہ کرنے کے خواہش کے باوجود گناہ نہیں کیا، چونکہ رب کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، اجازت ملے گی تب میں کروں گا. اس کا یہ اجازت طلب کرنے کے لیے آنا بھی ایک بہت بڑے ایمان کی نشانی تھی. دنیا گناہ کر لیتی ہے تب توبہ کی فکر کرتی ہے، وہ گناہ کرنے کے پہلے اجازت ملے گی تب کروں گا. نبی علیہ السلام کا دل باغ آپ نے اپنا دست مبارک اس کی سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. 3 چیزوں کی دعا دے دی. اللہ کے رسول کے خوش ہونے کی دلیل تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کو اگر شیطان کبھی کسی برائی یا غلط چیز پر آمادہ کرے تو کوئی نہیں ملتا تو کم سے کم کسی عالم پرہیزگار متقی کے پاس پہنچ جائے، شاید
وہ اس انداز کی نصیحت کرے کہ اس کی نصیحت سے اس کا دل برائیوں سے پاک ہو جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم طہر قلبہ، اللہ اس برائی کے جذبے سے اس کا دل پاک کر دے. نمبر 2 وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی اتنی حفاظت کر دے کہ کبھی غلط جگہ استعمال ہی نہ کر سکے. اور نمبر 3 وغفر ذنبہ، اللہ آج تک جتنے گناہ یا آئندہ کرے اس کے سارے گناہوں کو بخش دے. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ اجتماعی تکافل اجتماعی جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے. یہ قرآن پاک بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی دعوت ہے. ایک شخص حدیث حاصل کرنے کے لیے مصر سے نکلا، یمن گیا امام طاؤس کے پاس. امام طاؤس کے پاس گیا، لوگوں سے پتہ لگاتے ہی پوچھا بھئی کہاں، تو لوگوں نے کہا فلاں گلی میں. وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھا نکلا. اتنا بوڑھا نکلا کہ کہتے ہیں کہ محدث کہتے ہیں میں پہنچا تو یہ چمڑا لٹک رہا تھا آنکھیں اندر. میں نے کہا کہ اتنا بوڑھا امام طاؤس حدیث کیا سنائے گا؟ میں نے کہا انت طاؤس؟ کہا کہ نہیں طاؤس نہیں بلکہ میں امام طاؤس کا بیٹا ہوں. میں بیٹا ہوں. محدث کہتے ہیں میں نے سوچا بیٹا اتنا بوڑھا ہے تو باپ کس کام کا ہوگا. تو میں ہچکچایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم بیٹے ہو اتنے بوڑھے، تو والد صاحب حدیث کیا بیان ہے؟ کہا کہ معلوم ہے ایک عالم جو اپنے علم کی قدر کرتا ہے، ایک محدث جو اپنے علم کی قدر کرتا ہے، علم پر عمل کرتا ہے، تو ان العالم لا یقرب، کتنا بھی بوڑھا ہو کبھی سٹھیاتا نہیں، اس کا دماغ برابر کام کرتا ہے. کرنے کے لے کے گیا، دیکھا تو امام طاؤس بوڑھے بیٹھے ہوئے. حضرت میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹے 10-20 حدیثیں تم کو سنا دوں کہ پوری چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ تمہیں بتا دوں، کیا چاہتے ہو؟ 10-20 حدیثیں سنا دوں یا چاروں آسمانی تورات، انجیل، زبور، قرآن، چاروں کا خلاصہ بتا، کیا چاہتے ہو تم؟ تو محدث کہتے ہیں میں نے سوچا حدیثیں تو کسی اور سے مل جائے گی، لیکن اس بوڑھے نے تو آج پہلی بار ہم نے سنا بتا رہا ہے کہ چاروں کتابوں کا خلاصہ. میں نے کہا اچھا حدیثیں چھوڑ دیں، برائے مہربانی چاروں کتابوں کا خلاصہ سنا دیں. کہا کہ چاروں کتابوں کا خلاصہ جو ان کی دعوت کا جو ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تھوڑا مل جائے، اور ایک مسلمان کے ہمیشہ تم خیر خواہ رہو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو. یہی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے مسلمانوں میں آ جائے. جی. تو اس میں اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا تا وقت ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے کہ جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کیا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مثلا میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے برے الفاظ سے پکارے، میرے بارے میں غلط بات کہے، مجھ سے جب محو گفتگو ہو تو اس میں کوئی گستاخی کا انداز ہو، تو یہ یعنی یہ بات چیت کا طریقہ یہ بھی شامل ہے؟ یہ بھی شامل ہے، بلکہ ہم آپ کو سنا ہے یہ تقریباً 1900 میرا خیال ہے یہ تقریباً 1930 کے قریب کا واقعہ ہے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ہر انسان جانتا ہے. علی گڑھ میں آل انڈیا کانفرنس تھی، بہت سارے علماء آئے تھے، بڑی زبردست تقریریں ہوئی. مولانا ثناء اللہ مرسری چونکہ علماء زیادہ تھے ایک ہی تقریر کا موقع ملا تقریر کی، اور تیسرے دن اعلان کر دیا گیا کہ بھائی کانفرنس ختم، علماء کا بھی شکر، آپ لوگوں کو بھی شکر گزاری کرتے ہیں، جائیں. لیکن پوری متحدہ ہند کی جو پبلک اکٹھا تھی، یہ تقسیم کے پہلے کی بات، پوری پبلک جو اکٹھا تھی وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ نہیں آپ نے اعلان کیا لیکن ہم لوگ کانفرنس ابھی ختم نہیں کی. کب تک؟ جب تک مولانا ثناء اللہ کی ایک تقریر اور نہ سن لیں. اللہ یہ بتا جو آپ نے سوال کی نا اس ایک واقعے کی شکل میں اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے تو یہی سمجھا تھا، ہمارے اسلاف نے یہی سمجھا، ہم نے اس کو محدود کر دیا لیکن اسلاف نے یہی سمجھا تھا. اس میں گفتگو بھی شامل ہے، سب کچھ، بلکہ اس بہت ساری سوچ سمجھ بھی اس میں شامل ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی، انتظامیہ کا کہا انتظامیہ چلی جائے، مولانا کو ہمارے حوالے کر دو، جب تک ان کی تقریر نہیں سن کے ہم نہیں جائیں گے. مولانا مرسری کو اطلاع دے گی، کہا کوئی بات نہیں، آتے ہیں.
اب اسٹیج والے بھی پریشان کہ پتہ نہیں گھنٹے 2 گھنٹے لے جائیں، جی تیسرے دن اور جلسہ، اور پرمیشن صرف اتنے ہی دن کا ہے، محدود کا وقت ہے۔ جی کہتے ہیں کہ الحمدللہ مولانا مرسری آئے، پورے متحدہ ہند کے آئے ہوئے، برما تک کے لوگ آئے ہوئے، جی کہا بھائیو، ادھر پنجابی لہجہ ان کا تھا، بھائیو آپ لوگ ہماری تقریر سننا چاہتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا ہم آپ کو میری ایک شرط مان جاؤ، ہم تقریر کریں گے۔ جی کہا کہ ٹھیک، ایک نہیں، آپ 1 گھنٹہ تقریر کریں، ہم 1000 باتیں سنیں گے آپ سے۔ صحیح ہے۔ کہا نہیں، ایک بات مان جاؤ بس۔ یہ ہمارے اکابر نصیحت کرنے والے تھے، جی حکمت۔ کہنے لگے کہ کیا؟ کہا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، پیارے نبی کی ایک حدیث تم کو سنا دیتے ہیں، بس اس پر عمل کرو گے؟ پبلک نے کہا بالکل 100% زندگی بھر عمل کریں گے، جانے کے بعد اپنے بال بچوں کو بھی عمل کرائیں گے۔ جی مولانا مرسل نے کہا، پیارے حبیب نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ سبحان اللہ۔ تم میں کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہے کہ تمہاری کوئی غیبت کرے؟ پسند کرتے ہو؟ پبلک نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر تم کیوں بیٹھ کے غیبت کرتے ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں کوئی گالی دے؟ پبلک نے کہا لا۔ یعنی ایک عجیب انداز سے مولانا مرسلی نے اس بیان کیا، تحریر میں آتا ہے کہ جو آپ سوال کر رہے تھے کہ تم نہیں پسند کرتے تمہیں گالی دے، کیسے گالی دے؟ مولانا کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تم سے کوئی حسد کرے؟ پبلک نے کہا نہیں۔ کہا پھر اپنے دل میں دوسروں کا حسد تم کیا رکھتے ہو؟ یعنی معاشرے میں زبان اور دل کی جتنی برائیاں تھیں غیر حقوق العباد سے متعلق رکھتی تھیں، شیخ الاسلام نے ساری بیان کر کے کہا اس سے زیادہ میں تقریر نہیں کر سکتا، اگر اس پر تم عمل کرو گے تو زندگی بھر عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن حدیث کا حق ادا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جی تو آج کل تو بطور خاص مثلا یہ کہ سائنسی ترقی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لوگ انٹرنیٹ، فیس بک وغیرہ، ٹویٹر بہت زیادہ استعمال کیا کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ میں جس کی کسی بات پر یا کسی پوسٹ پر تبصرہ لکھوں گا وہ تو نہ جانے کون ہے، کہاں ہے، میں جو مرضی لکھ دوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے انہیں کہ یہ دینی حکم ہے کہ میں دوسرے کے بارے میں وہی بات کہوں جو میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ دوسرے مجھ سے اس انداز میں مخاطب ہوا کریں۔ تو یہ بات بھی جو ہے صحیحین کی جو روایت آئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من من لسانہ ویدہ۔ جی ہاں، ذرا سوچیں کہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان جیسے سوچتا ہے کہ کسی کی زبان اور ہاتھ کے شر سے ہم محفوظ رہیں، اس پر بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی وہ محفوظ رکھے۔ جی بالکل۔ اور یہاں جو لفظ ید آیا ہوا ہے، شراح حدیث کہتے ہیں اس زمانے میں تو آدمی سمجھتے تھپڑ مارنا نہیں، جی قلم جو ہے وہ بھی ہاتھی سے لکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آج میں کہتا ہوں جی یہ جو بٹن دبایا جا رہا یہ ہے، بھی اس میں شامل ہے۔ ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، موبائل، یعنی نہ زبان سے بولا نہ ہاتھ سے کچھ کیا، کل صرف نمبر دبا کر کے کسی پر غلط میسج بھیجے تو آخر ہاتھ ہی استعمال آیا نا۔ بالکل، یہ سب تو اس میں شامل ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ بھی شامل جی تو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہر اعتبار سے آدمی سوچیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچے، بلکہ اخلاق حسنہ کی جو اتنی بڑی تعریف آئی ہے کتاب و سنت، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، مَا مِن شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من حسن الخلق۔ من حسن الخلق، کہ حسن اخلاق سے بڑی نیکی کوئی ہوگی ہی نہیں قیامت کے دن ترازو کے اندر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اخلاق حسنہ کے وہی 3 ارکان ہیں۔ ختم ہو گیا وقت میرا۔ جی ہاں، تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس قدر عمدہ و دل نشیں انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، لہذا ہم تہہ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ البتہ چونکہ یہ موضوع فی الحال نامکمل ہے، لہذا یہ وعدہ رہا آپ سے کہ انشاءاللہ جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ساتھ یعنی محترم مہمان کی ہمراہی میں ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔